نیکسٹ حدیث. حدثنا يحيى بن معين وصدقة قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ابو بکر ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ ابن معین نے حدیث روایت کی. یحییٰ ابن معین امام بخاری کے استاد ہیں اور ان کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے صدقہ نے بیان کیا، اور صدقہ نے بھی امام بخاری، صدقہ امام بخاری کے استاد ہیں، پیچھے ذکر گزر چکا ہے. قالا، وہ دونوں کہتے ہیں اخبرنا محمد ابن جعفر، ہمیں محمد ابن جعفر نے خبر دی، ان شعبہ، انہوں نے شعبہ سے روایت کی یہ بات، ان واقد ابن محمد، انہوں نے واقد بن محمد سے، ان ابیہ، واقد نے اپنے باپ محمد سے روایت کی، ان ابن عمر، اور محمد ابن عمر رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما. قال، عبداللہ بن عمر نے کہا، قال ابو بکر، ابو بکر کا کہنا تھا، ارقبوا محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھو، فی اہل بیتہ، ان کے اہل بیت کے باب میں، ان کے اہل بیت کے ذریعے، یعنی آپ کے اہل بیت کی تعظیم اور محبت ہر وقت ملحوظ رکھو. ارقبوا کا معنی ہے ورعوہ واحترموہ واکرموہ، کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت و تکریم کرو. کس طرح؟ ان کے گھر والوں کا خیال رکھ کے، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ صرف اسی سے محبت نہیں کرتا، بلکہ جس سے آگے وہ محبت کرتا ہے ان سب سے بھی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ محبت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سے جس سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا چاہتے ہو تو پھر ان کے اہل بیت کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، ان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت فاہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنو ہاشم و بنو المطلب، وہ ہاشم اور مطلب کی اولاد ہیں. اور ان کی اولاد کون ہے؟ آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب. ان سب کی آل جو ہے، حضرت علی کی، حضرت عباس کی، حضرت جعفر کی، حضرت عقیل کی، حضرت حارث کی، ان کی اولاد جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اہل بیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بنو مطلب اور بنو ہاشم تو ایک ہی چیز ہے، یعنی ان دونوں کی اولاد جو ہے وہ اہل بیت کہلائے گی. اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دے. اور یہ آیت کس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے؟ ازواج مطہرات کے کانٹیکس میں. ابن کثیر جو مفسر ہے مشہور، وہ کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ وہی اس آیت کے نازل ہونے کا سبب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اہل بیت میں کون ہے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کی اولاد، جن میں حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت حارث کی اولادیں شامل ہیں، اور ازواج مطہرات، کیونکہ ان کی دلیل حدیث سے ملتی ہے اور ازواج کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید سے ملتی ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم بھی دیا ہے، گمراہی سے بچنے کے لیے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہو کر عرفات کے دن خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے علاوہ قرآن مجید کی عملی شکل جہاں نظر آتی ہے اہل بیت کے اندر، ان کے طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت سے قرآن اور سنت کا لفظ بھی ملتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت، اور اس کے علاوہ اہل بیت کا بھی ملتا ہے۔ اب ان دو میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ سنت میں آپ کے اقوال، آپ کے افعال، اعمال، آپ کے سامنے جو چیزیں ہوئی ان کو آپ نے پسند کیا ناپسند کیا، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اہل بیت کی جب بات ہوئی تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سکھایا وہ آپ کے گھر والوں نے اس پر عمل کیا، تو ان کا جو رہن سہن تھا، ان کا جو طریقہ تھا، ان کا جو لائف سٹائل تھا، ان کے جو عادات تھی، ان کے جو کام تھے، ان کو بھی تم مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی اس کے بارے میں بھی پڑھو، اس کے بارے میں بھی جانو۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آپ کے جو اہل بیت کی سیرت ہے اس کا بھی مطالعہ کریں، ازواج مطہرات جو ہیں ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں ان سے کتنی مشابہ ہیں، ان کے اخلاق اور ہمارے اخلاق، ان کے طور طریقے اور ہمارے طور طریقے کتنے ریزمبل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اہل بیت کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اس کی روایت ہمیں زید بن ارقم سے ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خم نامی پانی، غدیر خم، آپ نے کبھی نام سنا غدیر خم؟ کس نے سنا ہے؟ غدیر خم کا واقعہ نہیں معلوم؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس تشریف لے جا رہے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، تو وہاں پر ایک تالاب ہے یا ایک پانی کی جگہ ہے جو خم نامی شخص کی تھی، تو اسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ تو غدیر خم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو خطبے میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و تذکیر کے بعد فرمایا، اما بعد، آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں، یعنی میری وفات کا وقت آ جائے، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے تعلق قائم رکھو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب قرآن کی خوب رغبت دلائی، یعنی لوگوں کو خوب موٹیویٹ کیا کہ وہ قرآن کو مضبوط پکڑے رکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے میرے خاندان کے ساتھ، میرے گھرانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ بعد میں ان پر زیادتیاں ہوئیں اور واقعی ہوئیں، تو آپ نے ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ حسین نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں؟ زید نے کہا، آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ سب اہل بیت ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جاتی۔ حسین نے پوچھا وہ کون ہے؟ زید نے کہا، علی کا خاندان، عقیل کا خاندان، جعفر کا خاندان، عباس کا خاندان۔ حسین نے پوچھا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ زید نے کہا ہاں، ان سب پر صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ حرام ہے، کیونکہ صدقہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے حرام کر دیا تھا، اسی لیے سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ ویسے اگر کوئی مدد کرنا چاہے، اگر وہ ضرورت مند ہے، تو اپنے اصل صاف کلین منی میں سے ان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن صدقہ خیرات وغیرہ میں سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل بیت کے بارے میں غمگین ہونا، آپ کو ان کی فکر تھی، خصوصاً ازواج مطہرات کی، کیونکہ آپ ان کے لیے کچھ ورثہ نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے، کچھ مال وغیرہ نہیں چھوڑ کے جا رہے تھے، اللہ کے بھروسے پر ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے
کہ اپنے بعد مجھے تمہارے معاملات کی فکر پریشان کرتی ہے، اور تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے، یعنی وہ تمہاری مدد کریں گے. اور اس بارے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کون ازواج مطہرات کا بہت خیال رکھتا تھا. ام بکر بنت المسور کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی ایک زمین حضرت عثمان کے ہاتھ 40,000 دینار میں فروخت کی. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. 40,000 دینار. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ مہاجر کی حیثیت سے مدینہ میں آئے، اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ان کو کتنا نوازا، کیا کچھ نہیں دیا کہ صرف ایک زمین 40,000 درہم کی بک رہی ہے. اور یہ ساری رقم انہوں نے کیا کی ہوگی؟ ری انویسٹ. ہاں، آخرت کے لیے ری انویسٹ کی. انہوں نے یہ ساری رقم بنو زہرہ کے فقراء اور مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی. عبد الرحمن بن عوف نے. مسور کہتے ہیں میں عائشہ کا حصہ لے کر ان کے پاس گیا. انہوں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن بن عوف نے. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے. کتنی خوبصورت دعا ہے. سق اللہ عبد الرحمن ابن عوف من سلسبیل الجنہ. یعنی جب انہوں نے وہ تحفہ وصول کیا تو جواب میں دعا دی. کیا پتا چلتا ہے پھر کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها. جب تمہیں کوئی تحفہ دے، سلام کا تحفہ یا ویسے بھی تحفہ، ردوها یعنی اس سے بہتر دو یا اس کو لوٹاؤ. اور اگر انسان کے پاس لوٹانے کو کچھ نہیں تو پھر دو کام کر سکتا ہے. ایک تو دعا دے، دوسرے اس کی تعریف کرے. جو شخص کسی دینے والے کی تعریف کرتا ہے، یعنی اس کے منہ پہ خوشامد نہیں، لوگوں میں بیٹھ کر کہ فلاں شخص کا مجھ پر احسان ہے یا فلاں شخص کا یہ اخلاق اور کردار ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے اس احسان کا بدلہ چکاتا ہے. تو یہ ہے ہمارا دین کہ جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو. احسن کما احسن اللہ الیک. تو بہرحال یہ ہے عبد الرحمن بن عوف جو ازواج مطہرات کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف ایک بار، جب تک زندہ رہے ان کا خیال رکھتے رہے. ان کے لیے حج وغیرہ کے سفر کا بھی انتظام کیا کرتے تھے اور دیگر طریقوں سے بھی ان کی خبر گیری رکھتے تھے. حدثني ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام بن یوسف عن معمر عن الزہری عن انس وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری اخبرني انس قال لم يكن احد اشبه بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، الفراء التمیمی ان کی نسبت ہے. انہوں نے ہشام بن یوسف سے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام بن یوسف نے، انہوں نے معمر سے، معمر نے زہری سے، زہری نے انس سے روایت کیا. وقال عبد الرزاق، اور عبد الرزاق کہتے ہیں اخبرنا معمر، یہ ایک اور سند ہے. اب ہمیں معمر نے خبر دی، ان زہری، زہری سے، اخبرنی انس، زہری کہتے ہیں مجھے خبر دی انس بن مالک نے. قال کہا لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تھا کوئی بھی زیادہ مشابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ من الحسن ابن علی، حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے. اب اوپر گزرا ہے کہ ایک اور روایت میں کہ امام حسین سے زیادہ کوئی مشابہ نہیں تھا، اور یہاں کہا جا رہا ہے حضرت حسن سے مشابہ کوئی نہیں تھا زیادہ. تو ان دونوں میں موافقت کیسے ہوگی؟ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ کچھ حصے حضرت حسن کے زیادہ ملتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ حصے حضرت حسین کے، تو وہ دونوں مل کر یعنی پوری ایک شبیہ بنتے تھے. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن محمد بن ابی یعقوب سمعت ابن ابی نعم سمعت عبد اللہ بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة احسبه يقتل الذباب فقال اهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتایا، ہما ریحانتایا، عربی کے الفاظ کو
منہ میں دہرا کے دیکھا کریں کہ بولنا آ رہا ہے، کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے. اور میں آپ سب سے چاہوں گی کہ گھر جا کر کم از کم ایک دفعہ، زیادہ تو آپ کی مرضی، ایک دفعہ ان احادیث کی عربی پڑھنے کی کوشش کریں. کرتے 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 آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد جیسے قرآن کی آیتیں آپ کی زبان پر آ جاتی ہیں نا، ایسے احادیث کے الفاظ بھی آپ کی زبان پہ آنا شروع ہوں گے. یا کوئی امام اسکالر کہیں نہ کہیں کوئی ذکر کر رہا ہوگا تو آپ فوراً دیکھ لیں کہ اچھا ہاں یہ میں نے فلاں جگہ بخاری میں پڑھی تھی، یہ بات صحیح کر رہا ہے. علم کا یہی تو فائدہ ہے، لیکن اس کے لیے عربی الفاظ سے مانوس ہوں. ہما ریحانتا من الدنیا. امام بخاری کے استاد ہیں محمد بن بشار، جنہیں بندار بھی کہا جاتا ہے. بشار بن عثمان بن داؤد بن کیسان، ان کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے. وہ کہتے ہیں حدثنا غندر، ہمیں غندر نے بتایا. غندر کہتے ہیں حدثنا شعبہ، ہمیں شعبہ نے بتایا. اور شعبہ محمد بن ابی یعقوب سے روایت کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں سمعت ابن ابی نعم، میں نے عبد الرحمن بن ابی نعم سے سنا. وہ کہتے ہیں سمعت عبداللہ ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا. وسألہ عن المحرم، اور ان سے سوال کیا گیا احرام والے شخص کے بارے میں. قال شعبۃ، شعبہ کہتے ہیں احسبہ یقتل الذباب، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوچھنے والا مکھی کو مارنے کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ محرم مکھی مار سکتا ہے کہ نہیں، حالت احرام میں مکھی مار سکتے ہیں کہ نہیں. تو کہتے کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے بارے میں سوال تھا. فقال، پھر کہنے لگے اہل العراق یسألون عن الذباب، عراق والے مکھی مارنے کے بارے میں سوال کرتے. وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. یعنی اتنا بڑا جرم کر کے اب کہتے ہیں مکھی مار سکتے ہیں کہ نہیں. بہت سے لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے، بڑے بڑے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک چیز کے بارے میں وہ اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام. سود سے کمائی کریں گے، سود کی آمدنی کھائیں گے، لیکن ذبیحہ کے معاملے میں جھگڑے کریں گے. یہ نہیں پتا کہ جس رقم سے آپ ذبیحہ خریدنے جا رہے ہو وہ بذات خود بھی حرام کی ہے. تو حرام بڑا ہو یا چھوٹا ہو، قتل بڑا ہو یا چھوٹا ہو، گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما، وہ دونوں، کون دونوں؟ حسن اور حسین، حسنین. ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں. یعنی پھول کیا کرتے ہیں؟ پھولوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ پھول بس خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے جیسے کوئی بھی شخص پھول کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. یا پھولوں جیسا رنگ دیکھ کر، فال کے کلرز آج کل جیسے ہیں، تو آپ جہاں سے بھی دیکھتے ہیں چاہے 20 بار دیکھے ہو پھر بھی دوبارہ دیکھے بغیر نہیں رہتے، اور تبصرہ کیے بغیر نہیں رہتے، اور ذکر کیے بغیر نہیں رہتے، اور توجہ کیے بغیر نہیں رہتے، کیونکہ وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو پھولوں سے تشبیہ دی. اور حقیقت یہ ہے کہ بچے پھول ہی ہوتے ہیں، ان سے اسی طرح معاملہ کرنا چاہیے جیسے پھولوں سے معاملہ کیا جاتا ہے. ان کو مسل نہیں دینا چاہیے، ان کو مس ہینڈلنگ ان کی نہیں ہونی چاہیے، سب کو ان سے پیار اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے. خصوصاً اس موقع پر میں ماؤں سے یہ کہوں گی کہ مجھے معلوم ہے بچے ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. میں نے خود بچوں کو پالنے کا تجربہ کیا ہے، اور پہلے دن سے ہی ستانے لگتے ہیں، نیند میں خلل ڈالتے ہیں، اور بار بار اپنی نیپی خراب کرتے ہیں، اور بہت سے اور ایسے کام کرتے ہیں. تو اس پر آپ دل گرفتہ نہ ہو، تنگ نہ ہو. ماں کا درجہ جو باپ سے 3 گنا زیادہ بڑھایا گیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ماں صبر کرتی ہے ان ساری اذیتوں پر، گندگیوں پر، بچے کی شرارتوں پر. اور آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ماں ہی کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کی صحیح تربیت کر کے صدقہ جاریہ کما سکے. لیکن اگر آپ بچوں کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ان کی مار پٹائی کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے متنفر ہو جائیں گے. وہ کیا سوچیں گے؟ یہ میری سگی ماں نہیں ستیلی. وہ آپ کو ماں ہی نہیں سمجھیں گے، وہ کہیں گے یہ کہیں سے اٹھا کر لائے مجھے، اس لیے میرا یہ حال کرتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں اور مجھ سے محبت نہیں کرتے.
بچوں کی بہت سی باتوں پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے جب وہ کوئی ناروا بات کر رہے ہو. ہر بات کا تابڑ توڑ جواب نہیں دینا چاہیے, اور کوئی چیز خراب بھی کر دیں تو بس آپ سوچیں کہ جو چیز خراب ہونی تھی ہو گئی, اب اس وقت ان کا موڈ نہ خراب کیا جائے اور مار پیٹ نہ کی جائے. اب دیکھیے کہ نماز نہ پڑھے تو 10 سال کے جب ہو جائیں, یعنی اچھے بھلے بڑے سمجھدار, پھر جا کر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ان پر. اگر کبھی سختی کرے پھر مستی کرنے لگتے نا, تو پھر اس میں ذرا ڈسپلن کرنے کے لیے اجازت دی گئی, لیکن اس سے پہلے آپ نے اس بات کی اجازت نہیں دی, اور اس سے پرہیز بھی کرنا چاہیے. بہرحال حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اور ہمارے لیے سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ ہمیں بھی آپ سے, آپ کے نواسوں سے, آپ کے سارے اہل بیت سے محبت کرنا ہے. اپنے دلوں کو ٹٹولیے محبت ہے یا نہیں, اور اگر کہیں کسی قسم کی کوئی بھی بدگمانی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کو دل سے نکال دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تو ہمیں ان کی محبت عطا کر, کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہو, ورنہ میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں. نہیں, یہ اسامہ بن زید نہیں ہے, یہ تو مطلب کی اولاد میں سے ہے نا. بچوں کی بات ہو رہی تھی تو اکثر میں نے دیکھا ہے, کیونکہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے اور مائیں بھی آتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں کہ چاہے ان کا اکنامیکل مسئلہ ہو یا ان کا ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی ہو یا ان کو اپنی جاب کی ٹینشن ہو, وہ سب کی سب اپنے بچوں پہ اتارتی ہیں, اور اتنی زور کا ہاتھ ان پہ لگتا ہے کہ اب بڑا بندہ اگر وہ سن رہا ہو, اگر وہ باہر مسجد میں بچے کو ڈانٹ رہی ہیں یا اس کو مار رہی ہیں تو بندے کا دل ہل جاتا ہے. اور یہ نہیں سمجھتی کہ ماں کی مصیبت بچے کو نہیں پتا کہ ماں اس وقت کس سٹیج سے گزر رہی ہے, لیکن یہ کہ اس کے سکارز جو ہیں وہ دور تک اس کی زندگی پر رہیں گے. وہ بچہ یہ آگے سے کہہ رہا تھا یہ میری ماں نہیں ہے, said she is your mama, she loves you. میں نے اس کو گلے سے لگایا, میں نے کہا she is your mom, she loves you so much. He said she is not my mom and she doesn't love me. اب آپ خود سوچئے کہ اس معاشرے میں جب آپ میں سے بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو بالکل اکیلے اکیلے رہتے ہیں, نہ ان کی خالہ یہاں ہے, نہ نانی یہاں ہے, نہ چچی یہاں ہے, نہ پھپھی یہاں ہے, آپ ہی کی شکل بار بار دیکھتے ہیں, اور آپ ہی پر وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, اپنا ٹرسٹ کھو بیٹھتے ہیں, یہ میری ماں نہیں, وہ بڑے ہو کر کس پہ ٹرسٹ کریں گے. آپ دیکھیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور ان سے محبت تو زندگی میں خیر اور بھلائی لاتا ہے, عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے, مال اور رزق روزی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. تو ان بچوں کے لیے پھر رشتے کہاں رہ گئے؟ اور جس بچے کا دل اپنے خون کے رشتے کے ساتھ سخت ہو جائے پھر وہ دوسرے لوگوں کے لیے مہربان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کے ساتھ بھی مہربان نہیں ہو سکتا. پھر وہ اپنی بیوی کو کہاں سے عزت دے سکتا ہے؟ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کہاں سے تعلق قائم کر سکتا ہے؟ وہ تو دنیا میں تو وہ کسی کو بھی اپنا نہیں سمجھتا. یہ بہت بڑا جرم ہے بچوں پر اپنی فرسٹریشن نکالنا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا, اس حد تک کہ وہ آپ کو اپنا ہی نہ سمجھے. اور یہ جو غم بچپن میں بچے کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ میرا کوئی نہیں, یہ بڑے ہو کے کون نکالے گا؟ پھر بڑے ہو کر ہم ان کے پیچھے روتے ہیں, یہ ہماری سنتے نہیں, ہماری مانتے نہیں, یہ دین سے دور ہو گئے ہیں, یہ نماز نہیں پڑھتے, وہ کہیں کبھی نہیں رہتے. اور ایک آپ کی محبت جو ہے اور اعتماد دینا اور ان پہ بلیو کرنا اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور غلطیوں کے باوجود بھی ان کے ساتھ احسان کیے چلے جاتے رہنا, اس احسان کا بدلہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو بہترین شکل میں دیں گے, آپ کے لیے واقعی صدقہ جاریہ بنیں گے. یہ اولاد آپ کی ایک بہترین کمائی ہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے خود ضائع نہ کیجیے. جی, جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, تو کیا ہم اس کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. استاذہ, میرا 6 سال کا بیٹا ہے اور وہ اس قدر شرارتی ہے کہ میں ہمیشہ سوچتی ہوتی تھی کہ یہ مجھے پیرنٹنگ کے سارے چیپٹر پڑھوائے گا. تو جب میں نے یہ دعا پڑھی اور میں نے سیکھی تو میں نے اس کو بھی سکھائی, جو ہے نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو اب جب کبھی وہ کسی دن بڑے حیران کن کام کرے گا نا اور بڑا اچھا سا بنا ہوتا ہے تو میں اس سے جاتے جاتے کہتی ہوں, ساتھ بیٹا وہ دعا کیا ہے؟ تو وہ نا دوڑتے دوڑتے طوطے کی طرح جیسے پڑھ دیتا, اور میں برابر میں دعا کر دیتی ہوں کہ یا اللہ اس کو تھامے رکھنا, اب یہ ایسے ہی رہے ہمیشہ انشاءاللہ. بہترین چیز جو ہے آپ اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ جو کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے وہ دعا ہے.
یہ امام حسین والی حدیث مجھے پوچھنی تھی، حدیث نمبر 3748. اس میں انہوں نے کہا کہ خضاب تھا وسمہ بوٹی کا انہوں نے لگایا تھا، تو مردوں کو الاؤ ہے اس کا مطلب؟ جی بالکل. ان کا سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وسمہ کا خضاب لگایا ہوا تھا. وسمہ ایک بوٹی ہوتی ہے جس سے رنگ نکلتا ہے اور وہ سیاہی مائل ہوتا ہے. بالکل ڈارک بلیک نہیں لگانا چاہیے، لیکن یہ سیاہی مائل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر بلیکش ہوتا ہے لیکن پیور بلیک نہیں ہوتا. تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، مرد بھی خضاب لگا سکتے ہیں، عورتیں بھی لگا سکتی ہیں، اور یہ پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ نہیں اپنے بالوں کو ڈائی کرنا. السلام علیکم. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم تھا کہ میرے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا، مگر وہ ان کے بارے میں بس نصیحت کرتے رہے. یہ نہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں وعید سنائی کہ اگر ایسا کریں گے تو ان کے لیے یہ یعنی کہ ان کو نقصان ہوگا. تو یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی ہی کا جذبہ تھا. یعنی پازیٹیو اپروچ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں، اور اس کی پیش بندی کے طور پر آپ نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں.